بسم اللہ الرحمن الرحیم. پبلک ٹاک وسیم چودھری کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید. ہم بات کریں گے برطانیہ میں نئی حکومت اور امیگریشن چیلنجز. اسائلم سیکرز کے لیے نیا شکنجہ تیار کیا گیا ہے. ان کو بڑے بڑے ہوٹلوں سے نکال کر اب آرمی بیرکس میں اور ریزیڈینشیل جو اکاموڈیشن ہے وہاں پر اور بڑی بڑی عمارتوں میں شفٹ کر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ رہ گئے ہیں ان کے اوپر بھی تیزی سے کام جاری ہے. ایک تو یہ کہ اسائلم سیکرز کی جو موجیں تھیں وہ اب ختم ہو گئی ہیں. اب ان کو اسی طرح سے رہنا پڑے گا کہ جس طرح سے گورنمنٹ ان کو اکاموڈیشن دے گی. جو آسائشات تھی، ہوٹلز کی جو سہولیات تھیں وہ اب ساری ختم ہو گئی ہیں، چونکہ فار رائٹ گروپس اور ریفارم اور دیگر جو پریشر تھا گورنمنٹ پر، اس کی وجہ سے یہ بڑے فیصلے گورنمنٹ کو، ماضی کی گورنمنٹ کو لینے پڑے. اور ابھی بھی نئی گورنمنٹ میں یہ نئی ہوم سیکٹری کے ساتھ وہ چل رہے ہیں اور ان پر امپلیمنٹیشن پرانے قوانین پر نئی حکومت جو ہے امپلیمنٹ کر رہی ہے. یہ ایک بڑی خبر ہے کہ اینڈی برنم نے ابھی تک کوئی واضح امیگریشن پالیسی پر بات نہیں کی ہے، لیکن اندرلے خانے جو ہے وہ بہت زیادہ دن رات کام ہو رہا ہے. اور دوسرا جو ایک بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے موجودہ نئے وزیر اعظم کے لیے، بہت بڑا چیلنج، خود بھی ڈوور پر گئے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے اسمال بورڈز پر جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کی آمد جو ہے ابھی تک نہیں رک پائی ہے. اور ریسنٹلی جو لیٹسٹ اسمال ربڑ کی بورڈ پر 245 لوگ آئے ہیں، اس سے پہلے بھی تعداد جو تھی وہ 2000 سے تجاوز کر گئی تھی. اور تقریباً یہ ایک ماہ کے اندر جو ہے نئی حکومت کو ہونے جا رہا ہے، اور ایک ماہ کے اندر جو ہے 2500 حد سے زیادہ لوگ بورڈز پر آنا جو ہے بہت بڑا چیلنج ہے. یہ ایک قسم کا بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ریفارمز، فار رائٹس اور دیگر گروپس کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے امیگریشن پر ٹھوس پالیسی، خاص طور پر غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسی واضح پالیسی نظر نہیں آ رہی. بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. جبکہ شبانہ محمود جو ہے دوبارہ اس بار اس لیے لائی گئی ہیں کہ اسی منسٹری میں، ہوم آفس میں، کہ وہ اس ملک میں بڑے بڑے جو ہے وہ ریولیوشنری چینج لائیں گی، خاص طور پر امیگریشن کے اندر. ایک تو بڑا چینج یہ آپ نے دیکھ لیا ہے. اس پر ہم بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ماہر قانون ہیں مانچسٹر سے سولیسٹر رانا ضیاء اسلم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام وسیم، تھینک یو. رانا ضیاء صاحب، آپ کے علم میں ہے امیگریشن چیلنج جو ہے بہت بڑا حکومت کے لیے بن گیا ہے. ایک تو اسائلم سیکرز جو تھے، موجیں تھیں ان کی، ہوٹلز میں رہ رہے تھے اور بڑا احتجاج کیا، یہاں پر بڑا پریشر تھا. اب ہوٹلوں میں نکال دیا گیا. کتنے اسائلم سیکر ہیں، کہاں رکھا جائے گا، کیا پریشر تھا ان کو؟ بطور قانونی ماہر آپ کیا اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں کیا وہ خاموش ہیں؟ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی وسیم، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اسائلم سیکرز کے جو ریفارمز ہو رہی ہیں موجودہ حکومت اور اینڈی برنم جب سے آئے ہیں اس میں سلائٹلی چینج آئی ہے، لیکن اوور آل جو پالیسی اور اقدام لگ رہے ہیں وہ اینٹی اسائلم سیکر ہی لگ رہے ہیں. کرنٹلی جو آپ نے نیوز جس کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر 13 ایسے ہوٹلز ہیں جن کو بالکل ویکیٹ کرا لیا گیا ہے خالی اور کروا ان لیں گے. لوگوں جی کو ٹھیک ہے. خالی کروا لیا گیا ہے. جی اور یہ اکراس دی یو کے، پورے یو کے جی سے ہیں. بالکل ایسے. تو اس میں جو برطانوی حکومت کا جو ٹارگٹ ہے وہ 51 ملین پاؤنڈ کی سیونگ کا ٹارگٹ ہے ان کا، اچھا. کہ ان کو جو ہمارے اسائلم سیکرز ہیں ان کو ڈپلوائے کیا جائے ریموٹ ایریاز کے اندر، اور جو ایچ ایم او، جو پرائیویٹ اکاموڈیشنز ہیں، ایچ ایم او وہاں پر ڈپلوائے کیا جائے. اس سے وسیم کچھ اس کے فوائد ہیں اور مجھے زیادہ لگتا ہے کہ اس کے نقصانات ہوں گے، کیونکہ امپورٹنٹ بات یہ ہے، دیکھنا ہے ہمیں جو اس پالیسی کے تناظر میں جو برطانوی حکومت بنا رہی ہے، بلکہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر لوگ ہوٹلز کے اندر ڈپلوائے کیے تھے، انہوں نے اکوموڈیٹ کیے تھے، اب ان کو ریموٹ ایریاز کے اندر اور بغیر جو ایچ ایم او لائسنس ہولڈر، جو ایچ ایم او لائسنس پرائیویٹ پراپرٹیز جن کے پاس نہیں ہوگا، ان کے اندر بھی اکوموڈیٹ کرنے جا رہی ہے، ٹھیک. جس کے اندر انہوں نے
الاؤ کر دیا ہے کہ کم از کم 6 لوگ جو ہیں وہ ایک ایچ ایم بغیر لائسنس ایچ ایم او کے آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں پرائیویٹ پراپرٹی کے اندر. تو اس سے بہت ساری ولنریبلٹیز سامنے آئیں گی. بہت سارے ایسے خاندان ہیں جو اسائلم سیکر ہیں جن کے بچے اسکولس کے اندر تھے جہاں پر وہ رہ رہے تھے, ان کو اکوموڈیٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہوگا, اور امیڈیٹلی یہ ایکشن کرنا اور بغیر ایک ریزنیبل ٹائم فریم کے اندر اس کو پلان کرنا از سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن جس طرح ڈیسپریشن کے اندر ابھی حکومت یہ اقدامات کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بالکل انفیئر اور انجسٹیفائڈ ہے. لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے. اسکولنگ کا ایشو ہوگا, جو لوگ اپنے وکلاء کے ساتھ, امیگریشن سلسٹرز کے ساتھ کنسلٹیشن لیتے تھے, لیگل ایڈ سلسٹرز جو لوکل ایریاز کے اندر اویلیبل تھے ان کے لیے, ان کے ساتھ رسائی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی اگر ان کو ریموٹ ایریاز کے اندر لے جا کے بسایا جاتا ہے. تو اس طرح کے جو لیگل ایشوز سامنے آئیں گے کہ ان کی ریپرزنٹیشن ڈیفیکلٹ ہوگی, ان کی سکولنگ ڈیفیکلٹ ہوگی, اوور آل ہیومن رائٹس ایشوز ہیں یہ پرائیویٹ اور فیملی لائف کے اندر. انٹرفیئرنس ہے حکومت کی. جو لوگ جہاں پر رہتے تھے ان کو سوٹیبل اکوموڈیشن آلٹرنیٹ پرووائڈ کرنے چاہیے تھے, اور ریزنیبل نوٹس دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کو ایک میکانزم بیسیکلی ڈیزائن کرنا بالکل چاہیے صحیح. تھا تاکہ ان کی فیملیوں کو پراپرلی انٹیگریٹ کیا جائے لوکل ایریاز کے اندر جہاں پر ان کو ریموٹلی بھیجا جا رہا ہے. دوسرا اس کے اندر اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ حکومت کو چاہیے تھا انویسٹ کرتا لوکل کاؤنسلز کے تھرو اس کو اکوموڈیٹ کرتے, لوکل کاؤنسلز کو کوئی بجٹ ایلوکیٹ کرتی, اس کے اوپر کنسلٹیشن ہوتی, پارلیمنٹ کے اندر کنسلٹیشن ہوتی کہ لوکل کاؤنسلز کو جن جن ایریا ریموٹ ایریاز, ایون ریموٹ ایریاز کے اندر جن کاؤنسلز کے اندر جن کو آباد کاری کرنا چاہ رہے ہیں, ان کاؤنسلز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے اس ٹرانسفارمیشن کو پراپر اور ویل جو آرگنائز طریقے سے اور سپروائز کرتے ہوئے کاؤنسلز کے تھرو ان کو وہاں پر آباد کرتے. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کا یہ اقدام قدرے بہتر ہے حکومتی تناظر سے دیکھیں تو, جس سے ان کو 51 ملین کا ٹارگٹ رکھا ہے جو پبلک منی جس کو وہ سیو کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ٹھیک ہے. اس کو مس ہینڈل کیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر کے ان لوگوں کو اچھے طریقے سے دوسری جگہ ریپلیس کیا جانا چاہیے تھا. اچھا ناز صاحب, یہ بالکل جو آپ نے بات کی ہے بڑی ایک حکومت کے لیے بھی مسئلہ بن جائے گا ان کو اکوموڈیٹ کرنا, ان کی فیملیز کو. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو دور افتادہ مقامات پر جو ہے جو اکوموڈیشنز دی جا رہی ہیں, یقیناً ان کے روزمرہ زندگی کے معاملات بھی جو ہیں بری طرح متاثر ہوں گے. اور جو حکومت پلان کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو جو کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں ان کو کام کی بھی اجازت دی جائے اور یہ کام کرے, اکانومی میں اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کریں. لیکن اب بات یہ ہے کہ اسٹریٹس کی اسٹریٹس بن رہی ہیں جو اسائلم سیکرز جن کو کہا جا رہا ہے, جو پناہ گزین ہے, سیاسی پناہ گزین ہے. اب اس میں ایک سیکیورٹی کا ریزن مسئلہ بھی آئے گا کہ پہلے لوگ ہوٹلوں کے باہر فار رائٹ گروپ کے جا کے پروٹیسٹ کرتے تھے, اب وہ کہا جا رہا ہے کہ امیگرینٹس اسٹریٹس کے نام سے وہ اسٹریٹیں بن رہی ہیں جہاں پر جو فار رائٹ کے لوگ ہیں وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں. پچھلے دنوں کچھ واقعات بھی ہوئے کہ جو اس طرح کی اسٹریٹس تھیں جہاں پر اسائلم سیکرز کو رکھا گیا ہے تو وہاں پر مظاہرے بھی ہوئے ہیں. اب وہاں پر پولیس بھی وہاں پر پہنچی ہے, تو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ان کو سٹیپس وہاں پر لینے پڑیں گے, اس پر بھی تو خرچہ آئے گا. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ جو ایچ ایم اوز ہیں وہ بھی کوئی مفت میں نہیں ہے, وہ بھی سارے جو ہے وہ گورنمنٹ کے اسپینڈنگ وہاں پر ہوگی. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ سیکیورٹی کیا معاملات ہوں گے, پھر ہیومن رائٹس جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ جی وسیم, جو سیکیورٹی یہ تو ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے حکومت کی. ڈزنٹ میٹر وہ ایگزسٹنگ جو ہوٹلز ہیں وہاں رہ رہے تھے یا وہ اسٹریٹس کے اندر منتقل یا ریموٹ ایریاز کے اندر ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. یہ تو حکومت کی پرائرٹی ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, بنیادی یہ فنڈامنٹل ان کا رائٹ ہے کہ ان کو سیفلی برطانیہ کے اندر رہنے کی اجازت دی جائے. اگر فار رائٹس وہاں پر
جو برطانوی حکومت کی رٹ کو چیلنج کر کے ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، یا کوئی بھی پروٹیسٹ جو وائلنٹ پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان چیزوں کو بڑا سیریس لینا چاہیے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سیریس لینا پڑے گا۔ اگر کوئی سیفٹی ایشوز برطانیہ کے اندر ہوں گے تو یہ انڈرمائن کرے گا اوور آل برطانوی حکومت کو، کہ ان کی میجرز کیسے ہیں، وہ کیسے ایکٹ کری ہے۔ اگر وہ ان لوگوں کو سیفٹی نہیں دے سکتی جو خود سیف نہیں تھے اپنے ملکوں کے اندر، وہ اس نظریے کے ساتھ برطانیہ کے اندر آئے تھے کہ ان کو سیفلی رہنے دیا جائے گا، تو اگر فار رائٹس حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرتی ہے تو حکومت کو بڑی سختی سے ان کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ نائجل فراج کا یہاں پر رول بہت زیادہ اہم ہے۔ تو بینگ اپوزیشن، وہ پارلیمنٹیرین ہے، اپوزیشن میں ہے، تو بالکل انہوں نے اپنی عوام کو ٹرین کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے کہ امیگرینٹس کے مسئلے کو کس طرح حل کرنا چاہیے، رادر کہ ان کے ساتھ وائلنٹلی ٹریٹ کیا جائے اور ان کی سیفٹی کو کوشچن کیا جائے۔ اچھا راز یہاں صاحب، پر جی جی، بات یہاں کریں۔ پر آبویسلی یہ ہیومن رائٹس ایشو ہے۔ اگر آپ کسی کو جو لوگ وہاں سے لٹے پٹے آپ کے ملک کے اندر آئے ہیں، سیفٹی کے لیے ان کے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اسائلم سیکر ہیں، ان کی سیفٹی کو جپرڈائز کیا جائے گا، تو یہ ہیومن رائٹس ایشو ہے، اس کو سیریسلی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تمام جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، حکومت کے ساتھ اچھا راز صاحب، کنسلٹیشن کرنی چاہیے۔ بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سائلم سیکر جو ہیں اس ملک کے لیے ہمیشہ اس ملک نے ویلکم بھی کیا ہے، اور یہ برطانیہ کے اندر بہت بڑا اب چیلنج بھی ہے۔ ایک تو بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ہے، جن کے سائلم فیل ہو چکے ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً جو ہے یہ کوئی ایسا جو ہے میکینزم بنا رہے ہیں کہ ان کو واپس ملکوں میں بھیجا جائے گا، اور جو جینون سائلم سیکر ہوں گے ان کو وہاں پر کام بھی دیا جائے گا، اور وہ کام کے ساتھ ساتھ جو ہے برطانیہ کے اندر جو ہے کنٹریبیوشن بھی کریں گے، اور اپنا جو خرچہ ہے وہ بھی برداشت کریں گے۔ تو یقیناً یہ بڑا ایک حکومت کے لیے سائلم سیکرز کو لے کر جو ہوٹلوں سے نکال کر ڈیفرنٹ اکاموڈیشن میں رکھا جا رہا ہے، تو یہ ایک چیلنج ہے، اور مسائل بھی بڑھیں گے، اور ان کو اب ٹیکل کرنے کے لیے یقیناً جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کو ٹھوس جو ہے وہ منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ تو راز صاحب بہت شکریہ، ہم نے سائلم سیکر کے ایشو پر بات کی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے جو ڈیفرنٹ جو ایشو موضوع ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے۔